تمہارے صوبے کا وزیر اعلیٰ تمہارے نام پر وفاق سے پیسے لے گا، اس میں سے اس نے تم کو 1000 ارب روپے بھی نہیں دیے۔ یہ آئین کی کتاب اس کو کوئی سزا نہیں دے رہی۔ مجھے میرا حق چاہیے۔ 26ویں ترمیم جب ہو رہی تھی، جب بات آئی پیپلز پارٹی کے سامنے، انہوں نے کہا نہیں، ہم آئین میں لوگوں کے حقوق دینے کی یہ ترمیم نہیں ہونے دیں گے۔ یہ پیپلز پارٹی کہتی ہے ہمارے پاس پاور ہے، ہم اس نظام کو تباہ برباد کر دیں گے۔ انشاءاللہ تعالی 27ویں ترمیم میں ایم کیو ایم کی آئینی ترمیم منظور ہو جائے گی۔ یہ جو ملک چلتا ہے وہ اس کتاب کے تحت چلتا ہے۔ اس کتاب جس کو تم بار بار ٹی وی پہ سنتے ہو، آئین آئین آئین، یہ ملک کے آئین کی کتاب ہے۔ اس کتاب سے یہ ملک چلتا ہے۔ اس کتاب میں تمہارے حقوق نہیں لکھے۔ اس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ تمہارے صوبے کا وزیر اعلیٰ تمہارے نام پر وفاق سے پیسے لے گا اور اپنے پاس رکھ لے گا۔ وہ تمہاری گلی میں کسی کونسلر کو نہیں دے گا، وہ کسی یوسی ناظم کو نہیں دے گا، وہ کسی میئر کو نہیں دے گا۔ اس کتاب میں تمہاری بات نہیں ہے۔ تو ہمارے مسائل کا حل کیا ہے؟ ہمیں پاکستان کے اس آئین میں اپنے حقوق کی بات لکھوانی ہے۔ نعروں سے حقوق نہیں ملیں گے۔ پاکستان کے اس آئین میں جہاں سے وفاق سے میرے نام پر، تمہارے نام پر، تمہارے وزیر اعلیٰ کو 22,000 ارب روپے مل گئے، اس میں سے اس نے تم کو 1000 ارب روپے بھی نہیں دیے۔ اور ایسا نہ کرنے پہ یہ آئین کی کتاب اس کو کوئی سزا نہیں دے رہی، کوئی قدغن نہیں لگا رہی، کوئی اس کے اوپر پابندی نہیں کر رہی۔ وہ آزاد ہے۔ اس کو کہیں کچھ نہیں لکھا کہ اس کو یہ پیسے دینے ہیں یا نہیں دینے ہیں۔ یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہمیں اس کو حل کرنا ہے۔ ہمیں ہتھیار نہیں اٹھانا، ہمیں بس نہیں جلانی، ہمیں آگ نہیں لگانا۔ ہمیں اپنی بات جو پاکستان کے آئین کے مطابق مجھے میرا حق چاہیے، ہمیں اس کے فیصلے کرنے ہیں۔ تو یہاں بہت سارے لوگ کہیں گے ارے بھائی مصطفیٰ کمال، آئین کا فیصلہ، آئین کی بات تو جا کر پارلیمنٹ میں کرو، وہ جگہ ہے، تم جلسے میں کیوں بات کر رہے ہو؟ ہاں محترم، مجھے پتا ہے کہ آئین سازی پارلیمنٹ میں ہوتی ہے۔ مصطفیٰ کمال کی پارٹی ایم کیو ایم ان لوگوں کے حقوق کے لیے آئینی ترمیم لے کر پارلیمنٹ میں گئی، وفاقی کابینہ میں گئی۔ 26ویں ترمیم جب ہو رہی تھی، ہماری بات مانی گئی، وزیر اعظم نے مانی، وفاقی کابینہ نے مانی، آدھے سے زیادہ پارلیمنٹ کے لوگ بات ماننے کے لیے تیار تھے۔ لیکن جب بات آئی پیپلز پارٹی کے سامنے، انہوں نے کہا نہیں، ہم آئین میں لوگوں کے حقوق دینے کی یہ ترمیم نہیں ہونے دیں گے۔ بھائی کوئی وجہ بتاؤ۔ نہیں، کوئی وجہ نہیں ہے۔ ہم یہ طاقت اپنے ہاتھ سے لوگوں کے دروازوں پر جانے نہیں دیں گے، اور اگر ایسا کرو گے تو ہمارے پاس پاور ہے۔ یہ پیپلز پارٹی کہتی ہے ہمارے پاس پاور ہے، ہم اس نظام کو تباہ برباد کر دیں گے۔ یہ وزیر اعظم آج پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے ہے، یہ پاکستان کا نظام آج پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے ہے۔ ہم نہیں مانیں گے نئی آئی ترمیم۔ وزیر اعظم نے کہا اے ایم کیو ایم والو، 26ویں ترمیم میں ہم تمہاری بات نہیں منا سکے، 27ویں ترمیم کا انتظار کر لو۔ میں 27ویں ترمیم میں تمہاری بات آئینی ترمیم کر کے دکھاؤں گا۔ 27ویں ترمیم کا زمانہ آ گیا، 27ویں ترمیم کا زمانہ آ گیا۔ وزیر اعظم نے ایم کیو ایم کے وفد کو بلایا اور کہا کہ 26ویں ترمیم کے وقت میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں 27ویں ترمیم میں آپ کو آئینی ترمیم کر کے دکھاؤں گا۔ 27ویں کا زمانہ آ گیا ہے،
ہم پیپلز پارٹی کو منا لیں گے. میں آپ سے وعدہ پورا کرنا چاہتا ہوں, انشاءاللہ تعالی 27ویں ترمیم میں ایم کیو ایم کی آئینی ترمیم منظور ہو جائے گی. ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا, سنو, ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا, انہوں نے منظور کر لیا, کیبنٹ نے منظور کر لیا. پھر جب پاکستان کے نیشنل اسمبلی میں 27ویں ترمیم پیش ہونے لگی, پھر پیپلز پارٹی سامنے آ کر کھڑی ہو گئی, کہا کہ نہیں مانیں گے, نہیں مانیں گے, کوئی وجہ نہیں ہے, لیکن لوگوں کے حقوق نہیں دیں گے. یہ 22,000 ارب روپے اپنے ہاتھوں سے نہیں جانے دیں گے, اور اگر ایسا کیا تو ہم اس ملک کے نظام کو تباہ برباد کر دیں گے, گرا دیں گے. ملک کا وزیر اعظم, ملک کی اسمبلی نہیں چل پائے گی. ملک کا نظام, ملک کا وزیر اعظم, ملک کی وفاقی کابینہ چاہنے کے باوجود اس آئین کی کتاب میں اے کراچی کے لوگوں, اے سندھ کے لوگوں, اے پنجاب کے لوگوں, اے بلوچستان کے لوگوں, اے خیبر پختونخوا کے گلی کچوں دیہاتوں, گوٹھوں کے لوگوں, پہاڑوں پہ رہنے والوں, صحراؤں میں رہنے والوں, تمہاری دہلیز تک اختیارات اور وسائل کو پہنچانے کا یہ نظام جو کہ ایم کیو ایم اس کتاب میں ڈلوانا چاہتی تھی, پیپلز پارٹی کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے 27ویں ترمیم میں بھی نہیں ڈلوا سکے, کیونکہ ان کے پاس پاکستان کے نظام کو چلانے کا نمبرز ہیں. وہ جب چاہیں حکومت گرا دیں. تو اس لیے اس نظام کو چلانے کے لیے کہ ملک کا وزیر اعظم, ملک کا نظام, ملک کی اسمبلیاں چلتی رہیں, اے پاکستان کے حکمرانوں, ہمیں لکھ کر دو کہ ہمیں کب تک مرنا ہے, میرے بچوں کو کب تک گٹر میں گرنا ہے, میرے نوجوانوں کو کب تک فوڈ پانڈا میں ہی نوکری کرنی ہے, میرے پیلے اسکول میں تعلیم کب بحال ہوگی, مجھے میرا کوٹا سسٹم کب ختم ہوگا, میرے شہر سے کچرا کب اٹھے گا. اے حکمرانوں, ہمیں بتاؤ کہ یہ حکمرانی چلانے کے لیے, اس نظام کو چلانے کے لیے ابھی اور کتنے معصوم بچوں کو ان گٹروں میں گرنا ہے, کتنی ماؤں کو بلبلانا ہے, کب تک ہمارے گھروں پہ رات میں لائٹ نہیں ہوگی, صبح گیس نہیں ہوگی, کب تک ہمیں اس شہر کو دنیا کے بدترین شہروں میں شامل رکھنا ہے, کب تک. ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس ملک کا نظام چلے, کیونکہ اگر ہم حق کی بات کریں گے تو پیپلز پارٹی یہ نظام گرا دے گی. اے تنقید کرنے والوں, ہم سالہ سال سے اسمبلیوں میں تقریر کر کے, ریکویسٹ کر کے, آئینی ترمیم پیش کر کے ناکام ہو گئے پیپلز پارٹی کی ہٹ دھرمی کے آگے. جب آج عوامی عدالت لگائی ہے, جب آج عوامی عدالت لگائی ہے کہ دیکھو شاہ فیصل والو, اس نظام میں مصطفیٰ کمال وفاقی وزیر ہے, اس نظام میں مصطفیٰ کمال وفاقی وزیر ہے, کس کو وزارت بری لگتی ہے؟ آج تک پاکستان میں ہوگا کوئی کہ کوئی وفاقی وزیر رہتے ہوئے یہ بات کرے میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی وفاقی وزارت پہ کہ میرے شہر کا نظام تباہ برباد ہو, میرے بچے بلک رہے ہوں, میرے ملک میں غریب, مظلوم, بے کس لوگوں کو اختیارات اور وسائل نیچے نہیں جا رہے. میں ایسے نظام کو نہیں مانتا, میں ایسے نظام کو نہیں مانتا. ہم نے اپنی زندگی لگائی ہے وفاقی وزیر بننے کے لیے نہیں. مجھ سے چھین لو وفاقی وزارت, میرے لوگوں کو اختیارات دو, میرے لوگوں کو پانی دو, میرے لوگوں کو وسائل دو.